یہ کلمات جو پڑھتے ہیں برائے ایصال ثواب خواجہ نقشبند بہاؤالدین نقشبند خصوص صلاح کی روح طیبہ بخشتے ہیں. آپ کا مزار شریف بخارا میں ہے. یہ سلسلے کے ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، جس سے سلسلہ شروع ہوا اور اسی سے ان کا نام نقشبندیہ رکھا گیا. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ سلسلہ طلب کیا کہ جو جلد اللہ سے ملانے والا ہو اور جس میں آنے والا زمانہ جو ہے وہ بڑا مصروفیت کا زمانہ ہے، تو لوگ محنت نہیں کر سکیں گے. جیسے دوسرے جو سلاسل ہیں ان میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، وظائف بہت ہوتے ہیں، بہت طریقے ہوتے ہیں نفس کو مارنے کے لیے. جتنے مشائخ کرام جو مجاہدہ کراتے ہیں وہ سارا نفس کو مارنے کے لیے ہوتا ہے. ثواب تو اس میں الگ ہے، لیکن یہ ایکسٹرا چیز ہے جس کے ذریعے سے مشائخ کرام نفس کو زیر کرنے کے لیے مجاہدات کراتے ہیں. تو ہر طریقے کے نفس کو مارنے کے لیے، نفس سے لڑنے کے لیے اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. جس طرح قادریہ سلسلے کے وظائف ہیں، چشتیہ کے ہیں، شاذلیہ کے ہیں، جتنے سلاسل ہیں ان میں اپنے اپنے وظائف ہوتے ہیں مختلف. مطلب صرف کا ایک ہی ہے، ثواب نہیں ہے. ثواب کے لیے تو اللہ پاک نے بہت زبردست چیزیں دی ہیں. نماز سے بڑا ثواب کس میں مل سکتا ہے؟ تلاوت قرآن سے بڑا ثواب کس میں مل سکتا ہے؟ روزے سے بڑا ثواب کس میں مل سکتا ہے؟ جو فرائض ہیں ان سے زیادہ ثواب کسی میں مل ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا بڑا وظیفہ آپ کر لیں. فرائض کے مقابلے میں کوئی وظیفہ نہیں ہے. تبھی جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف چلے جاتے ہیں اور نفس کے ذریعے سمجھتے ہیں مجاہدہ کریں گے تو اللہ ملے گا. بالکل غلط خیال ہے. فرائض کے مقابلے میں کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ جو وظائف کرائے جاتے ہیں اس فرائض ثواب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر یہ رکھی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے اس کی فائٹ ہوتی ہے انسان کی، اس سے زیادہ اثر پڑتا ہے انسان کا. کیونکہ اللہ کا قرب جو ہے نا وہ عبادات کے گرد نہیں ہے، نہ ہی وہ مجاہدہ ہے. نماز پڑھنا کوئی مجاہدہ نہیں ہے، یاد رکھیں. روزہ رکھنا کوئی مجاہدہ نہیں ہے. یہ تو حکم اللہ تعالیٰ کا، یہ تعمیر کرنی ہے ہم نے حالات میں، یہ ڈیوٹی ہے. نفس مرتا ہے مجاہدے سے. جو ایکسٹرا کام کیا جاتا ہے، جو مشائخ کام کراتے ہیں، تو وہ مجاہدے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نفس کے خلاف نفس کو زیر کرنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو قرب ملتا ہے وہ برائے ثواب نہیں ملتا، بلکہ کس سے ملتا ہے؟ مجاہدہ نفس سے ملتا ہے. نفس کا مجاہدہ کیا ہے؟ کہ نفس انسان کو ابھارتا ہے گناہوں کی طرف. یاد نفس کا کام کیا ہے؟ نفس امارہ جو ہے بالسوء، وہ گناہوں کی طرف ابھارتا ہے. چھوٹے بڑے گناہ اس کا کام یہی ہے، ترغیب دیتا ہے اور گناہ کی طرف. یہ کر لو، یہ کر لو. ہر وقت پیغام آپ کو ہمارے دماغ میں کام میں یہ کام کرتا رہتا ہے کہ ان سے گناہ کرو، گناہ کرو. نیک کام کرا ہو گیا پھر گناہ کرا دیتا ہے، نیک کام ہو گیا پھر گناہ کرا دیتا ہے. تو اصل اللہ کو ملتا ہے کہ جب انسان گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. اسی پرہیز کا نام ہی تقویٰ ہے. یہ روزے جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی صرف اسی وجہ سے ہیں کہ اس سے نفس کو مارا جاتا ہے اور گناہ ترک کیے جاتے ہیں، گناہوں سے چھوڑا جاتا ہے، گناہوں سے پرہیز کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ مجاہدہ جو ہوتا ہے بزرگوں کا وہ بنفس بالکل یہی ہے جو رمضان کے اندر کرایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے
تو اس کے لیے مختلف ان کے طریقے ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں نفس کو ختم کرنے کے لیے. جب تک نفس نہیں مرتا اس وقت تک اللہ کا قرب انسان کو نصیب نہیں ہوتا. بلکہ عبادات بھی خالص نہیں ہوتی ہیں، عبادت بھی ناقص ہوتی ہیں. اس لیے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا بعین فرض ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعین فرض ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا. اب ڈپینڈ کرتا ہے آدمی پر کہ کس طریقے کو اختیار کرتا ہے نفس کو ختم کرنے کے لیے، کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے. قادری طریقہ پسند ہے، چشتیہ پسند ہے، سہروردیہ پسند ہے، ان کے اپنے لائف ہے اپنے. تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند اس زمانے کے بہت ہی نیک اور صالح انسان تھے، بے انتہا بڑے اللہ قرب میں تھے. تو انہوں نے اللہ نے القا کیا ان کو. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم مشائخ دیے ہیں، سلسلے عطا فرمایا ہے، لیکن میں تو سے یہ دعا کرتا ہوں، یہ چیز مانگتا ہوں کہ تو کوئی ایسا سلسلہ دے کہ جو آنے والی دنیا ہے وہ تو بہت مصروف ہوگی، سائنسی دور ہے تو اور بھی زیادہ مصروف ہو جائے گا. کیا کچھ آ گیا، کمپیوٹر اور شمپیوٹر سب چیزیں. تو ان کو تو اتنے مجاہدات کی جو موقع نہیں ملے گا تو وہ نفس کو کیسے ماریں گے. تو تم والے کے خالق ہر چیز کو جانتے ہیں. تو کوئی ایسا سلسلہ مجھے عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے بندہ تجھ سے جلد بھی مل جائے اور محنت بھی کم کرنی پڑے. یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا ہے. 7 دن آپ اپنے حجرے کے اندر ہو، سجدے میں اللہ سے دعا مانگتے رہے. 7 days کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر القا فرمایا یہ سارا نشبندی سلسلہ جو ہم پر کرتے ہیں. اور وہ اس سلسلے میں اللہ فرمایا کہ اس میں 7 تیرے سلسلے سے شروع ہوگا. اور پھر اللہ پاک نے کو سارا سلسلہ سمجھا دیا کہ کس طرح لطائف پر محنت کرنے سے. تو اس میں 2 فائدے رکھے اس سلسلے میں. ایک تو یہ کہ کتنی مصروفیت انسان کی ہو لیکن اس سلسلے کے اندر چل سکتا ہے، نو رکاوٹ. رکاوٹ ہے ہی نہیں، آپ کتنے مصروف ہو. دوسری چیز یہ کہ اس میں محنت کم کرنی پڑتی ہے، کوئی ایکسٹرا کام آپ کو کرنا نہیں پڑتا، بہت آسان ہے. تیسری چیز جو سارے سلاسل کی انتہا ہے، ایکسٹریم ہے، ہمارے سلسلے کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. اللہ کی مرضی جیسے انسان کو عطا فرما دے تو اس کی مرضی، اس کی مرضی. اس سلسلے میں اللہ یہ برکات کرتا. تو پھر یہ سلسلہ انٹروڈیوس ہوا الحمدللہ، اور یہ سلسلہ چلا. اور نقش بند کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ کون سا نقش ہے؟ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دل کے اوپر جیسے ہم ذکر دیتے ہیں نا، اسی طرح اللہ کا نام نقش فرما دیتے تھے سینے پر، ہر لطیفے پر اس نام کو نقش کر دیتے تھے. اس لیے کہتے ہیں نقش بندیہ. اس سلسلے کا نام یہ رکھ دیا کہ اللہ کے نام اس مبارک کو انسان کے ہر لطیفے پر نقش کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے. ہم قلم سے لکھتے ہیں نا جیسے، یا کاغذ پہ پین سے لکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں شیخ انگلی تک کس لطیفے پہ لکھتا ہے اللہ، تو پھر مٹتا نہیں ہے. وہ ایسی سیاہی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ سیاہ رنگ ہوتا ہے سیاہی کا، یہ نورانی سیاہی ہے، بلکہ نور بن کے چمکتا ہے جب انگلی لگ جاتی ہے. تو اس لیے اس کو نقش بند کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کلمات، یہ کلمات القا ہوا کہ ان کی سارے ثواب کے لیے ان کلموں کو پڑھا جائے تو حضرت بہاؤالدین نقشبند کو اس کا ثواب پہنچے گا. یہ آج کی بنی ہوئی نہیں کلم، یہ صدیوں پرانی بات ہے. تو اس کلمے کو پڑھنے کا ثواب یہ ہے. دونوں چیزیں، ایک تو ثواب جائے گا اور دوسرا ان کا فیض ہمیں محسوس ہوگا انشاءاللہ. بخارا سے یہاں فیض آئے گا حضرت کا. آپ دیکھیں کہ اللہ کا یہ نظام بھی عجیب ہے کہ کس طریقے سے انٹرنل نظام ہے فیض
جو ہمیں نظر نہیں آتا چیز، لیکن بزرگوں سے پہنچتا ہے اور آتا ہے اور جاتا ہے۔ ایک شخص بخارا سے میرے پاس آیا اور حضرت کے گاؤں کا ہی تھا، اسی شہر کا تھا، وہیں بیت بھی تھا، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کے شہر سے، بخارا کا تھا، وہی زبان بولتا۔ تو کہتے جی مجھے وہاں سے حکم ہوا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں مقام پر شیخ کا نقشبندی، اس سے بیعت ہو۔ تو میں آپ سے مزید بیعت ہونے کے لیے اس واقعہ آپ سے لینے آیا ہوں۔ اب دیکھیے یہ سلسلہ کس طرح پھیلتا ہے، کہاں سے کہاں لنکڈ ہے، بالکل ایک دوسرے سے بالکل لنکڈ ہے۔ تو الحمدللہ آج کل مجھے نظر نہیں آ رہا وہ لیتا ہے، اپنا ذکر سیکھ رہے۔ اور کہاں بخارا جہاں بہاؤالدین نقشبند اور کہاں بولٹن، فرق اندازہ لگے۔ تو یہ روحانی جو سلسلہ ہے نا، عجیب چیز ہے الحمدللہ، اس کے کنیکشن عجیب ملتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں انسان کو کہ کدھر سے فیض ملنا ہے، کدھر سے سلسلہ چلنا ہے۔ جہاں دل لگ جائے آدمی کا، سمجھو یہی سینٹر ہے میرا، وہاں سے نہ اٹھا۔ جہاں مطمئن ہو جائے نا آدمی، اور تھوڑا بھی لگ جائے، 5% بھی لگ جائے، تو سمجھے یہ جگہ میری ہے جہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ فیض عطا کرے، وہاں قدم جما دے چپ کر کے بس۔ پھر دیکھیں آپ الحمدللہ کس طرح، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ دنوں کی نہیں ہے، یہ ہفتوں کی نہیں ہے، یہ زندگی کے ساتھ چلتا ہے، موت تک چلتی ہے۔ اس میں تو جلدی کرتے ہی نہیں آدمی، بس بیٹھ جاتا ہے، جیسے آنکھ بند کر کے مراقبہ کرتے ہیں نا، اسی طرح ہے۔ کب آتا ہے؟ 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، کیونکہ یہ صبر اللہ کی طرف سے سب سے بڑی آزمائش ہے کہ کس قدر انسان اس یقین کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو جم جاتا ہے الحمدللہ اس طریقے تصوف کے اندر، وہ کسی حالت میں ناکام نہیں ہوتا آخرت کے لیے۔ حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پیش بس لگ جائے، لگ جائے، بس کہتے یہی جگہ تھی جہاں سے مجھے ملنا ہے، اس اپنے کام پہ لگا رہے الحمدللہ۔ یہ ایک طریقہ اس کا ہے، یہ روحانی فیض ہے سارے، ہم دیکھ نہیں سکتے ان چیزوں کو۔ یہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ مجھے فیض پہنچ رہا ہے، یہ جگہ صحیح مل رہی ہے؟ تو کوئی نشانی اس کی نہیں ہے سوائے ایک چیز کی، کوئی نشانی نہیں ہے کس طرح مجھے فیض پہنچ رہی ہے، فیض پہنچ گئی ہے، اس کی صرف ایک نشانی ہے۔ یہ بھی نشانی نہیں ہے کہ وہاں آپ کو کوئی کشف ہو رہا ہے، کوئی چیز نظر آ رہی ہے، یا آپ کو وہاں جسم مل رہا ہے، یا کیفیات ہو رہی ہیں، یہ فیض کی نشانی نہیں ہے۔ فیض کی نشانی بڑی سمپل یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو اطمینان نصیب ہو رہا ہے اور سکون محسوس کرتے ہیں آپ وہاں، اور دل آپ کا لگتا ہے وہاں پر، تو سمجھے فیض پہنچ رہا ہے آپ کو۔ بڑی سمپل۔ کسی آدمی کو باقی کیفیت ساری ہو رہی ہے، دل نہیں لگتا اس کا وہاں، سکون نہیں ملتا اس کو وہاں، طبیعت نہیں لگتی اس کی وہاں، تو پھر فیض نہیں پہنچ رہا۔ فیض کا صرف ایک ہی ہے نشانی کہ اس کو وہاں طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے، جا کے طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے، اطمینان ملتا ہے، مطمئن ہوتا ہے وہاں پر جا کے۔ تھوڑی دیر بیٹھے، زیادہ بیٹھے، دیر میں 5 دن کے بعد ہے، 6 دن کے بعد ہے، 8 دن کے بعد ہے، لیکن جب بھی ہے اس کو اطمینان محسوس ہو وہاں پر اور سکون محسوس ہو، تو سمجھو یہی جگہ ہے اس کے لیے جہاں سے اس کو روحانی خوراک ملنی اور ملتی رہتی ہے انشاءاللہ۔ روشی پڑھ
رمضان مبارک تزکیے کا مہینہ ہے، اس لیے میں تھوڑی تھوڑی ٹپس آپ کو بتاتا ہوں، ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر کو اور میٹھا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے تذکروں سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں فیض کی نشانی ہے، جیسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو بعض لوگوں کو لطف آ رہا ہوگا، بعض اچھے محسوس ہو رہے ہوں گے، بعض میں کیفیت بھی محسوس کر رہے ہوں گے، بعض کو تو لطف نہیں آ رہا ہوگا، کچھ مطلب طبیعت مزہ اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوگا، بعض کو تو اٹھنے کو دل کر رہا ہوگا۔ ابھی پتہ لگ جائے کہ کس کو فیض پہنچ رہا ہے، سمجھے بات نہیں؟ یہ ہے فیض کا طریقہ کہ ہم فیض پہنچ رہے ہیں۔ اصل کیفیت یہ ہے کہ اس کو اطمینان محسوس ہوتے ہیں اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے ایک اور سحر رمضان نصیب فرمائی، نور سے بھری ہوئی سحر میں اللہ کی تجلیات پھیلی ہوئی ہیں، رحمتوں کی برسات ہے، فضل و کرم کی نوازش ہے۔ الحمدللہ دل کو کھولے اللہ کے حضور میں شکر کرتے ہوئے کہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ مانگنے کی توفیق اسے دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس کو دینا چاہتا ہے۔ دعا کے بارے میں حدیث ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے فتح ابواب رحمت، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نہایت محبت کے ساتھ مل کر سب ہم وہ کلمات پڑھتے ہیں جو کہ آج سے صدیوں سے مشاہد کا طریقہ رہے کلمات کو پڑھنے کا، انشاءاللہ انسان کی